أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے گستاخی صحابہ کا انجام۔ پچھلی خطبہ جمعہ کے اندر آپ یہ سماعت فرما رہے تھے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو بیوقوف ہے، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ الا انہم هم السفہاء، کہ جو لوگ صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے، جو لوگ صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے، یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی لوگ پاگل ہیں، یہی لوگ مینٹل ہیں۔ اس بات کا تذکرہ آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سنا تھا۔ تو آئیے میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کی شروعات کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اور آپ صحابہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک ایسے لوگوں کا نقشہ آ جاتا ہے، ایک ایسی مقدس جماعت کا نقشہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آ جاتا ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور پورے 30 پارے کے اندر کوئی ایک ایسا پارہ نہیں ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی خوبیوں کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ کہیں اللہ رب العالمین نے انہیں اولئک هم الصادقون کہا کہ یہی لوگ سچے ہیں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کے لشکر ہے کہا، کہیں پر اللہ رب العالمین نے اولئک هم الراشدون کہا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اولئک هم اولو الالباب، یہی عقل مند لوگ ہیں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا اولئک هم خیر البریہ، یہی سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ و افضل مخلوق ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ کلن وعد اللہ الحسنہ، یہ اللہ رب العالمین نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تمام صحابہ کرام کو اللہ نے جنت دے رکھا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لقد عفا اللہ عنہم، کہ ان لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان تمام غلطیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان تمام غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امت کہا تھا کہ تم ہی سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت یہ صحابہ کرام تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جن کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ طوبیٰ لمن رعا من رعانی، کہ اس انسان کے لیے جنت ہے جس انسان نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ، جس نے صحابہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے میرے دوستو! ان صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت ریاح بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کوفہ کی مسجد میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ویلکم، خوش آمدید اور مرحبا کا اپنے بازو میں بیٹھا لیا۔ اتنے میں اور ایک انسان آیا کوفہ کا، اور آنے کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تم لوگوں کے سامنے میں ایک انسان ایک صحابی رسول کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اور تم لوگ خاموش ہو۔ سن لو، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی مجلس میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی مالک، سعد بن ابی وقاص یہ بھی جنتی ہے، اور سعید بن زید یہ بھی جنتی ہے۔ یہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا۔ پھر حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگو سن لو، تم صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت علی کے بارے میں اول فول بکتے ہو، سن لو، ان میں سے کسی ایک انسان کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شامل ہونا، لڑائی میں شامل ہونا، جہاد میں شامل ہونا، اور ان کا چہرہ مٹیوں سے پر ہو جانا، ان کا چہرہ جو خاک آلود ہوا، جو گرد و غبار پڑے ان کے چہرے پر، تو سن لو تم میں سے ایک انسان کے زندگی بھر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ تم میں سے ایک انسان کے زندگی بھر کے نیک اعمال سے بہتر ہے، اگرچہ کسی انسان کو، اگرچہ تم کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر 1000 سال کیوں نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، 1000 سال بھی اگر کسی انسان کو ملے اور وہ انسان نیک اعمال کرتا رہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، کہ اے لوگوں میرے اصحاب کو تم گالی نہ دیا کرو، میرے اصحاب کو تم برا بھلا نہ کہا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے کیا کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے اصحاب نے جو ایک مد یا آدھا مد جو یا گیہوں خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں دیا ہے، اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مد جانتے کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 600 گرام ہوتا ہے۔ ایک مٹھی جو، ایک مٹھی گیہوں اگر صحابہ کرام نے جو اللہ کی راہ میں دیا تھا، جو اللہ کی راہ میں صدقے کیے تھے، جو ایک کھجور یا 2 کھجور یا 100 گرام جو کھجور صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کا انسان، پوری کائنات کا انسان، بڑا سے بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو، شہر مکہ کا پیدا ہونے والا، حرم کے اندر نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سونے کا پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں کھولی جاتی ہیں، وہ بھی آخری زمانے کے اندر۔ اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا
کہ افسوس ہے اس امت کے اوپر کہ انہیں اس بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں دعائیں کریں، لیکن ان لوگوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے بارے میں جانتے کیا کہا تھا؟ سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، کہ جس انسان نے میرے اصحاب میں سے کسی ایک کو برا بھلا کہا، کسی ایک کو گالیاں دی، چاہے وہ حضرت علی کو ہو یا پھر حضرت امیر معاویہ کا ہو، کسی بھی صحابہ کرام کو اگر گالی دی، برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اکبر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر پیدا، ان تمام لوگوں کی لعنتیں ایسے انسان کے اوپر ہیں جو انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، جو انسان حضرت امیر معاویہ کہتا ہے، جو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، جو حضرت حسین یا حضرت حسن کسی بھی صحابی رسول کو اگر برا بھلا کہتا ہے تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے انسان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو سن لو، رسالت کے لیے، نبوت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا، اور میری مدد کے لیے اللہ نے میرے اصحاب کو چنا، اللہ اکبر، اور اللہ نے ان لوگوں میں سے کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرے رشتہ دار بنائے، کسی کو میرا داماد بنایا، کسی کو میرا سسر بنایا، کسی کو میرا وزیر بنایا، کسی کو میرا معاون بنایا۔ اب اگر کوئی انسان ان اصحاب کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، یا کچھ اپنے دل میں ان لوگوں کے تعلق سے نفاق پال لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے لوگوں کی کوئی نفلی یا فرضی عبادت اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی عبادت قبول نہیں۔ آج کل لوگ داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی پہن کر کے، پگڑی باندھ کر کے ان اصحاب کے بارے میں منہ کھولتے ہیں، ان اصحاب کے برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل ہی صحیح روایت ہے، اور یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں نا ذرا غور سے سنیے۔ جب صحابہ کی بات آ گئی ہے تو صحابہ کے عنوان کے تحت میں آپ کو ایک حدیث سنا دے رہا ہوں جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے کسی مومن کے بارے میں کسی ایسے عیب کا الزام لگایا جو اس میں نہیں ہے، سنیے ذرا غور سے، یہ حرکت بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ کسی انسان نے کسی مومن کے بارے میں کسی ایسی چیز کا تذکرہ کیا، کوئی ایسا الزام لگایا جو اس مومن میں نہیں ہے، لیکن ایک انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے اندر یہ عیب ہے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ردغۃ الخبال میں ڈال دے گا، ردغۃ الخبال میں ڈال کر کے چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ وہ انسان کوئی ایک ایسی نیکی لے کر کے آئے یا نیکی کرے جو اس کو ردغۃ الخبال سے نکال لے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ردغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ردغۃ الخبال یہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہے، ردغۃ الخبال یہ جہنمیوں کے انگ سے، جہنمیوں کے جسم و بدن سے بہنے والا خون اور پیپ، بدبودار خون اور پیپ ہے۔ اللہ کی پناہ۔ جو کسی مومن کے اوپر الزام لگائے گا اللہ اسے ردغۃ الخبال میں ڈال دے گا۔ تو جو مومن کا سردار ہے، جو مومنوں کے سردار ہے صحابہ کرام، وہ تو پکے مومن ہیں۔ اللہ نے یہ کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو جو صحابہ کرام کے بارے میں الزام لگائے گا اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا، سوچ لیجئے۔ ایک مومن کے عزت پر حملہ کرنے کی سزا یہ ہے، ایک معمولی مومن ہے، ایک معمولی انسان ہے، اللہ کو پیارا ہے،
اگر اس کو تکلیف دینے کی یہ سزا ہے، اگر اس کے بارے میں بیہودہ بات بولنے کی یہ سزا ہے، تو جو ولیوں کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ افضل اور مقدس ہستیاں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اول فول بکنے والوں کا کیسا انجام ہوگا؟ اسی لیے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے اوپر پوری کائنات کی لعنت برستی رہتی ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جب کبھی بھی جس کسی نے بھی منہ کھولا، دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب دیا، دنیا کے اندر ہی۔ آئیے میں آپ کو 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کر رہا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی پناہ سنیے، وہ انسان رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تب اس انسان نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں کیا بتلاؤں، میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں حضرت عثمان کو ایک تھپڑ ماروں گا۔ اللہ کی پناہ، دیکھیے کیسا بدبخت تھا، اللہ نے کیسی سزا دی، ذرا سنیے۔ اور جو لوگ بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں نا، یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین کو لے کر کے ایسے لوگوں کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، دنیا میں سزا ملتی ہے۔ کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ حضرت عثمان کو میں تھپڑ ماروں گا۔ مجھے تو ان کی زندگی میں موقع نہیں ملا، لیکن جب ان کو شہید کر دیا گیا تب مجھے موقع مل گیا اور میں نے تھپڑ مار دیا۔ ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش مبارک چارپائی کے اوپر رکھی ہوئی تھی، چادر سے ڈھک دی گئی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اتنے میں بھی آیا اور میں نے موقع دیکھ کر کے دیکھا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو موقع دیکھ کر کے ان کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا اور اپنی قسم کو پوری کر لیا۔ جیسی میں نے تھپڑ مارا تو میرا دائیں ہاتھ سوکھ گیا، اللہ اکبر، اور یہ دیکھیے میرا دائیں ہاتھ، اللہ کی قسم اس کا دائیں ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے کہ فوراً انتقام لیا، صحابہ کرام کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کے ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے سکھا دیا۔ اتنا ہی نہیں، ایک قاضی تھے مدائن شہر کے جن کا نام عاصم الاحوال تھا، امام عاصم الاحوال، یہ مدائن شہر کے قاضی تھے۔ ایک آدمی نے ان کے سامنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا، کہا کہ اسے 10 کوڑے مارو۔ 10 کوڑے مارے گئے، پھر اس نے گالی دیا، پھر کہا 10 کوڑے مارو۔ اس طرح سے اس انسان کو 70 کوڑے مارے گئے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے انسان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے ہیں، اور ہم سنی مسلمان ایسے انسان کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کے ویڈیو کو مت دیکھیے جو صحابہ کرام کی غلطیوں کو نکالتا ہے، جو صحابہ کرام کی خامیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ تو کوڑے کھانے کے لائق ہی نہیں بلکہ قتل کرنے کے مستحق ہے، ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں ایک بات آئی کہ یہ جو فلاں آدمی ہے نا، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان سے کہا کہ یہ تو صرف سنی ہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے، اگر میں اپنے کانوں سے سن لوں گا اور اگر کسی نے تمہارے بارے میں یہ گواہی دی کہ تو حضرت ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیتا ہے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، جو صحابہ کرام کے برائیوں کا تذکرہ کرتا ہے، ایسا انسان قتل کا مستحق ہے، ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ عام انسان کی طرح نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو جی میں آئے کہہ دیجیے آپ، جس طرح سے ہم اور آپ عام انسانوں کے بارے میں ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے، اگر ان کے بارے میں اگر کوئی منہ کھولے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں میرے دوستو۔ اسی طرح سے
ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے، جو انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شامل تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں، اس لشکر میں اور آگ لگانے میں عبید اللہ بن زیاد نام کا ایک انسان تھا اور اس کے چند حواری بھی تھی، بعد میں چل کر کے اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے سر کو اور اس کے تمام ساتھیوں کے سر کو کوفہ کے مسجد میں لا کر کے رکھا گیا۔ راوی حدیث اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کا سر کوفہ کی مسجد میں رکھ دیا گیا تھا اور اس کے ساتھیوں کا بھی سر موجود تھا، تو اچانک لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، آ گیا آیا آیا آیا، اور سب لوگ بھاگنا شروع کر دیے۔ کہتے کہ اچانک دفتن ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ آ گیا مسجد کے اندر اور عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں گھس گیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں گھسا رہا، دماغ میں گھسا رہا اور پھر دوسرے ناک سے نکل گیا۔ اس طرح سے اس سانپ نے اس کے ساتھ 3 مرتبہ ایسا کیا، غائب ہو رہا تھا آ رہا تھا، غائب ہو رہا تھا آ رہا تھا اور اس کے ناک کے اندر گھس رہا تھا، اور یہ وہ انسان تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھا۔ اللہ کی پناہ۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شامل تھے وہ تمام کے تمام انسان بہت ہی بری موت مرے۔ کوئی انسان پاگل ہو گیا، کوئی انسان بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گیا، لیکن کوئی بھی انسان اچھی موت نہیں مارا۔ تو جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، یاد رکھ لیجئے ایسے لوگ بہت بری موت مرتے، وہ لوگ ہی ایسے ہیں نا، اللہ کے پاس جو ان کا مقام مرتبہ ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان نے ان کے سامنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا، تو اسے بلا کر کے انہوں نے اس کے اوپر کوڑے برسائے اور کہا کہ یہ سزا ہے اس انسان کی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب صحابہ کو گالی دینے کی بات آ گئی تو اس کے اوپر انہوں نے کوڑے برسائے۔ یہ ہے سزا اور یہ ہے انجام۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں میرے دوستو۔ اسی طرح سے اور ایک واقعہ یہ ہے کہ کوفہ کے اندر ایک انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ دیکھیے بلایا کوفہ والوں نے، آپ نے سنا ہے خط لکھا تھا کوفہ والوں نے اور بلایا بھی تھا کوفہ والوں نے، لیکن بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد کوفہ والا ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اچانک 2 میخ اس کی آنکھوں پر آ کر کے لگا اور وہ انسان اندھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 2 میخ اور 2 کیلی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے والے انسان کی آنکھ پر لگا اور وہ انسان دفتن اندھا ہو گیا۔ یہ ہے انجام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ یہ کوفہ کے لوگ جو ہے نا پہلے سے بھی خبیث ہیں اور شاید کہ آج بھی ہیں، بہت بدماش لوگ ہیں۔ حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، حضرت علی کو، ان تمام صحابہ کرام کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ بڑے بدماش، بڑے خبیث لوگ ہیں۔ یہ جو کوفہ والے ہیں نا صرف اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈر کر کے چپ بیٹھے تھے، وہ بھی 1-2 نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک حکومت کیے پورے کوفہ کے اندر اور پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہیں پر کوئی فتنہ نہیں تھا۔ ایسا امیر اور ایسا بادشاہ پھر دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجیے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے خاموش تھے۔ اس کے بعد ہی فتنہ شروع ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ کوفہ کے لوگ بڑے بدماش تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا تھا، وہاں کا سی ایم بنایا تھا۔
وہاں کے لوگ آ گئے شکایت کرنے حضرت عمر کے پاس، اور کہا کہ آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے، جو ہمارا کوفہ کا سی ایم ہے، بہت بیکار انسان ہے، نہ ہی نماز ان کو ٹھیک سے پڑھانے آتا ہے، اللہ کی پناہ، ذرا غور سے سنیے، نہ ہی نماز ان کو ٹھیک سے پڑھانے آتا ہے، اور نہ ہی وہ فیصلہ وغیرہ کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بہت برے انسان ہیں۔ دیکھیے، صحابی رسول کے اوپر الزام لگایا، حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، کوفہ والوں نے یہ کہا کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آ رہا۔ اگر آج کل کے لوگ میرے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب برابر نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آج کل لوگ امام کے بارے میں بہت بولتے رہتے ہیں، چپکے چپکے، کیا نماز پڑھانے آتا؟ جس کو دعا یاد نہیں ہے، تشہد کی دعا جس کو یاد نہیں ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ اس کو تشہد کی دعائیں یاد ہے کہ نہیں، مولوی صاحب کو بلّہ کا وقت تشہد میں بیٹھتا۔ جس کو رفع دین نہیں کرنے آتا، ایسا انسان امام کے بارے میں زبان کھولتا۔ جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے نہیں آتا، ایسا انسان کیا بولتا؟ وہ مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا۔ تو جب صحابہ کرام کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہم کو اور آپ کو کہاں سے چھوڑیں گے؟ یہ پیغام ہے، سن لیجئے۔ کہا کہ سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا دیا، حضرت عمار کو وہاں کا سی ایم بنایا، مدینے بلا لیا۔ کہا کہ اے سعد، تم کیسے سی ایم ہو کہ کوفہ والوں نے تمہارے بارے میں شکایت کی ہے؟ کہا کہ اے امیر المومنین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں غلط نماز پڑھاؤں؟ میں تو ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ایک جانچ کمیٹی کو بھیجا، سی بی آئی جانچ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، یہ سب حضرت عمر نے ایجاد کیا تھا۔ جانچ کمیٹی بھیجا، ایک 5-6 لوگوں کو حضرت سعد کے ساتھ بھیجا، کوفہ کے اندر گئے، ہر مسجد میں جا کر کے پوچھا۔ تمام مسجد کے اندر لوگوں نے کہا کہ بہت اچھے انسان ہیں، حضرت سعد جیسا سی ایم اور گورنر تو پھر پیدا نہیں ہو سکتے، اتنے اچھے انسان ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مسجد، کوفہ کی ایک مسجد عبس میں جب پہنچے تو پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ ایک انسان جس کی کنیت ابو سعدہ تھی، اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، اسامہ بن قتادہ اس کا نام تھا، ابو سعدہ اس کی کنیت تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا، پبلک میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں کہہ رہا ہوں۔ سب نے کیا کہا؟ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے امام صاحب ہیں۔ ایک انسان نے کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انسان ہے یہ جہاد کرنے نہیں جا رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر گھسے رہتے ہیں، اور یہ ٹھیک سے فیصلہ بھی نہیں کرتے، ناحق فیصلہ کرتے، اور یہ جو انسان ہے یہ مال غنیمت ٹھیک سے تقسیم نہیں کرتے۔ 3 الزام لگا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر کہا کہ اے اللہ، یہ جو ابو سعدہ انسان ہے، اگر یہ لوگوں میں ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا ہے، اپنا نام اور اپنی شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے اللہ میں اس کے اوپر 3 بد دعا کرتا ہوں۔ کہا کہ اے اللہ فَأَتِلْ عُمْرَهُ، اے اللہ تو اس کو لمبی عمر دے، اے اللہ اس کی عمر کو خوب لمبا کر دے۔ وَأَتِلْ فَقْرَهُ، اور اے اللہ تو اسے غریب اور فقیر بنا دے۔ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اے اللہ تو اس کو فتنے کے اندر ڈال دے۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت بوڑھا ہو گیا تھا پھر بھی زندہ تھا، بہت لمبی عمر ہو گئی تھی پھر بھی یہ انسان زندہ تھا۔ اس کی جو بھویں ہیں وہ آنکھوں پر لٹک گئی تھی، آنکھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ راوی حدیث جن کا نام عبد المالک ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھویں لٹک گئی تھی، اس کی آنکھیں بھی نہیں دکھائی دیتی تھی، لیکن یہ انسان اپنی بھووں کو اٹھا کر کے آنے جانے والی عورتوں کو اور لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھا صحابہ کرام کے خلاف جانے والوں کا انجام۔ صحابہ کرام کے خلاف ایک انسان نے جھوٹی گواہی دی، اللہ نے صحابہ کرام کی بددعا کو سن لیا اور یہ انسان فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور یہ انسان ابو سعدہ خود کہا کرتا تھا مجھے سعد کی بددعا لگ گئی، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، جہاں اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف جانے والوں کا برا انجام ہوتا ہے، وہیں پر اس حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کسی کی بددعا سے بچنی چاہیے۔ اور تیسری بات اس حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ بلا وجہ میں کسی کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، امام کے مؤذن کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، متولیوں کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے بلا وجہ میں، نہیں تو انجام یہی ہوگا۔ سن لیجئے، یہ بخاری کی حدیث ہے،
بلا وجہ میں نہیں پڑھنے چاہیے. کوئی بات ہے، حقیقت بات ہے تو آمنے سامنے ہونے چاہیے، لیکن لوگ بلا وجہ میں کہتے ہیں. یہاں تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، میں یہاں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دوسری اور جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر بے شمار فتنے، جہاں پر بے شمار طرح طرح کے عیوب اور نقائص کو نکالا جاتا ہے. یہاں تو الحمدللہ ہماری جماعت جیسی ہے ویسی جماعت تو کہیں اور کی نہیں ہے. جتنے بھی چندہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو تعریف کرتے رہتے ہیں کہ یہ جماعت پر ایسی ہے ویسی ہے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو بھی انسان بے ادبی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. آئیے میں آپ کو مسلم شریف کی اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام عروہ بنت اویس تھا. اس نے مدینہ کے گورنر مروان کے پاس شکایت کی کہ اے مروان، میرا پڑوسی ہے سعید بن زید صحابہ رسول، یہ جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے، ابھی جن کا نام آپ سن رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں. ان کے خلاف حضرت سعید بن زید کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ دائر کیا گورنر کے پاس اور کہا کہ اے مروان، میرے جو پڑوسی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے میری جگہ ہڑپ کر لی ہے. تو مروان نے حضرت سعید بن زید کو بلایا، کہا کہ آئیے، اور یہ جو عروہ ہے کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں، کہ آپ صحابہ رسول ہو کر کے اس کی جگہ ہڑپ کر لیے. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے مروان، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے، اللہ اکبر، میں نے ایک حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث سنا کر کے انہوں نے کہا کہ بھلا یہ بتلائیے کہ جب میں نے یہ حدیث سن رکھی ہے تو کیا میں اس کی جگہ پر ناجائز قبضہ جما سکتا ہوں؟ کہا کیا حدیث سنی ہے؟ کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے کسی کی ایک بالشت زمین اگر ظلمن لے لی تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. اللہ کی پناہ. میرے دوستو، اگر آپ نے آس پڑوس کے لوگوں کی زمینیں ہپیا لیے، دوسروں کے جگہ پر اپنا گھر بنا لیا ہے، دوسروں کے جگہ پر اگر آپ نے اپنی بلڈنگیں بنا لی ہیں، تو آج سے قیامت کے دن سے آنے سے پہلے رفع دفع کر لو، نہیں تو کیا ہوگا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. ابھی ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا پہلے ہمارے شہر کی گلیاں بہت بڑے بڑے تھے، چوڑے چوڑے تھے، اب لوگ جو ہے سب گلیوں پر قبضہ جما لیے ہیں، کوئی سیڑھی بنا لیا ہے، یہ لمبی لمبی سیڑھی، آنا جانا بھی مشکل. تو یہ سب اس کے اندر شامل ہے. یہ مت سمجھیے کہ اللہ نہیں پوچھے گا. جو آپ ناجائز سیڑھی بنا لی ہے نا، جہاں تک آپ کی حد ہے وہیں تک آپ کی جگہ ہے. اگر آپ سڑک کے اوپر سیڑھی بناتے ہیں، گلیوں کی جگہ کو اگر آپ کیپچر کرتے ہیں اور ناجائز قبضہ جما لیتے ہیں تو سب اس کے اندر شامل ہے. کہا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو انسان ایک بالشت اگر کسی کی جگہ ناجائز قبضہ جما لے گا تو اللہ اس کے گلے میں 7 طوق، زمین کا 7 طوق ڈالے گا. یہ حدیث سننے کے بعد کیا میں اس عورت کی جگہ لے سکتا ہوں؟ مروان نے جب ایسا سنا تو وہ بھی ڈر گیا، کہا کہ بے شک آپ سچے، آپ جائیے، یہ عورت جھوٹی ہے. مقدمہ خارج کر دیا، کہا کہ اس کی سنوائی نہیں ہوگی، یہ تو صحابی رسول ہے، یہ عورت جھوٹی ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی اس عورت نے نہیں چھوڑا، بار بار ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بس آ کر کے، بولتے نہیں ہماری زبان میں بس ہو کر کے بس کر دیا. اور پھر آخر میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کر دی. کہا کہ اے اللہ یہ عورت مجھے بہت ستا رہی ہے، اے اللہ تو عروہ کو اندھا کر دے، اور جس جگہ کے بارے میں وہ عورت میرے بارے میں الزام لگا رہی ہے کہ یہ میں نے قبضہ جما لیا ہے، اے اللہ تو اس عورت کو اسی کی جگہ میں دفن کر دے، اسی جگہ کو اس کی قبر بنا دے، اسی جگہ کو اس کی موت کا سبب بنا دے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بد دعا کی. راوی حدیث نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ عورت اندھی ہو گئی تھی، اور یہ عورت دیواروں کو ٹٹول کر کے چلا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ عورت ایک دن چل رہی تھی کہ اس کی جگہ میں، وہی جگہ جس کے بارے میں اس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا تھا، اس جگہ میں ایک کنواں بھی تھا، ایک بور بھی تھا.
اس کے اندر گر گئی اور اسی کے اندر گر کر کے مر گئی، پھر اس کی لاش کو نکالا نہیں گیا، وہی کنواں اس کی قبر بن گئی۔ اللہ اکبر، دیکھا اسی کنویں کے اندر، اسی باڈی کے اندر یہ عورت گر کر مر گئی، اسے باہر نماز جنازہ بھی شاید نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ تو دیکھا میرے دوستو آپ نے کہ جو لوگ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں برا سوچتے ہیں، برا بولتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو موت ہے بہت بری موت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ تھا محرم کی مناسبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں خصوصی خطبہ جمعہ کا بیان آپ نے سنا۔ اب یہ محرم کا مہینہ ختم ہونے والا، اگلا جو جمعہ ہے اس دن ایک ہی تاریخ ہے سفر کی، اور سفر کے مہینے میں جو ہوتا ہے وہ تو آپ جانتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ موضوع ہوگا نحوست اور بدشگونی اسلام کی نظر میں۔ جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں، سفر کے مہینے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس بارے میں ہم آپ کو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر سنائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا، آمین، اور ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا، آمین۔